أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديقه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اور جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی داستان ہیں جو پرانے لوگ سناتے تھے۔ اور یہ بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ بات تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر۔ اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، نہیں اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب وہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور اللہ ان پر عذاب کیوں نازل کرے جب کہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف تقوی والے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ بس اب اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اپنے اموال لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، انہیں مزید خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہی بات ان کے لیے باعث حسرت بنے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ صرف لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹانے اور معجزے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ کفار ایسی باتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ کو کہتے تھے ہم نے سن لیا جو کہتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ معجزہ ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح یہ جو آیات ہیں اس کی علماء کرام نے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ رسول خدا غدیر قوم کے موقع پر جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ایک فرمان ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو حارث فہری نامی جو منافق تھا کہا آپ نے توحید کا حکم دیا ہم نے مان لیا، بتوں سے بیداری کا کہا ہم نے مان لیا، رسالت کا کہا، روزہ حج زکوٰۃ ہر دین کا جو بھی حکم تھا ہم مانتے گئے، اور ابھی آپ نے اس جوان کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے۔ نعمان لوٹا اور کہا اے اللہ اگر یہ بات حق ہے اور آپ کی طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ اتنے میں ایک پتھر آیا اور اس پر آ گرا اور وہ مر گیا۔ اور وہاں پر ان آیات کا فرماتے ہیں کہ یہ آیات وہاں نازل ہوئی تھی۔ اور کفر کرنے والے جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاکیزہ سے الگ کر دے
اور ناپاکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملا کر یکجا کر دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ دراصل یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ان سے سرزد ہو چکا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے پچھلے جرائم کا اعادہ کیا، یعنی جو کفر کرتے تھے، اہانت کرتے تھے، تو گزشتہ اقوام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کے بارے میں بھی نافذ ہوگا۔ یعنی گزشتہ امتیں جس طرح انبیاء کی توہین کرتی تھی، آیات الہی کی توہین کرتی تھی، ہم وہی قانون ان پر نافذ کریں گے، وہی عذاب ان پر بھی نازل کریں گے۔ اور تم لوگ کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کے لیے خاص ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ یقیناً ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ وَإِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور ارشاد فرمایا کہ اور جان لو کہ جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہم نے فیصلے کے روز جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے اپنے بندے پر نازل کی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم قریبی ناکے پر اور وہ دور کے ناکے پر تھے، قافلہ تم سے نیچے کی جانب تھا، اور اگر تم باہمی مقابلے کا عہد کر چکے ہوتے تب بھی مقرر وقت میں تم ضرور اختلاف کرتے، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس لیے تھا کہ اللہ اس امر کو پورا کرے جس کا فیصلہ کر چکا تھا، تاکہ ہلاک ہونے والا واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور زندہ رہنے والا بھی واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا دکھلایا، اور اگر آپ کو ان کی مقدار زیادہ دکھلاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور اس معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم مقابلے پر آ گئے تو اللہ نے کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، تمہیں بھی کافروں کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ اللہ جو کام کرنا منظور تھا وہ کر ڈالے۔ تمام معاملات کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیات ذات پروردگار انفعال کے معنی میں ہے، مال غنیمت کے عنوان سے ہیں کہ مال غنیمت ایسا نہیں، ایسا مال ہے کہ جہاں مجاہدین رسول اللہ کے ہم رکاب ہو کر جنگ کرتے تھے، اور جنگ جب جیت جاتے تھے تو مال جو ملتا تھا تو ان میں تقسیم ہوتا تھا، اور جب تقسیم ہوتا تھا تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ہم نے اتنے جنگ کی ہے، اتنے ضربے کھائیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ 5واں حصہ یعنی اس مال میں سے جو تمہیں ملا ہے، گھوڑے ملے ہیں، تلواریں ملی ہیں، زرہ ملی ہیں، اونٹ ملے ہیں، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور قریب ترین رشتہ داروں، یتیم و مساکین مسافروں کے لیے۔ یہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا، ایک کام تھا جو ذات پروردگار نے
اور کیا۔ اور اسی طرح بہت ساری اللہ نے مسلمانوں کو یہاں بتایا ہے کہ میں نے تمہارے دل میں خوف کو نکالا تھا اور دشمن کو تمہارے نظر میں کم کر کے دکھایا تھا کہ تم جیت سکو، اور تمہارے درمیان یہ جھگڑا نہ ہو کہ اے رسول کیسا تو رسول ہے، وہ دیکھو کتنے لوگ ہیں اور ہم کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اور یہ لڑتے، اللہ نے کہا یہ لڑتے آپس میں اس بات پر، جھگڑا کرتے کہ کیسا رسول ہے، کیسا اسلام ہے، کافروں اتنے زیادہ تعداد، ہم سارے مارے جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کو خواب میں اور انہیں ظاہر کم ہی بتایا تھا کہ یہ کافر بہت کم ہے، در حالانکہ بہت زیادہ تھے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں نزاع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، ورنہ ناکام رہو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَثَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے ہیں اور اللہ کا راستہ روکتے ہیں۔ اللہ ان کے اعمال پر خوب احاطہ رکھتا ہے۔ جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کیے اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر فتح حاصل کر ہی نہیں سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر جب دونوں گروہوں کا مقابلہ ہوا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم لوگوں سے بیزار ہوں، میں وہ کچھ دکھا رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب ادھر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے انہیں تو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے، جبکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ یقیناً بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ اس صورتحال کو دیکھ لیتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں پشتوں پر ضربیں لگا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو۔